السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی 66ویں یوم تاسیس کے موقع پر صدر مجلس ظہیر آباد محمد اطہر احمد کی قیادت میں ظہیر آباد میں آئی بی گیسٹ ہاؤس کے سامنے پارٹی کا پرچم کشائی انجام پایا۔ مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد، اسد الدین اویسی زندہ باد، اکبر الدین اویسی زندہ باد، کوثر محی الدین زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ اس موقع پر صدر مجلس ظہیر آباد محمد اطہر احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کا احیا فخر ملت عبدالواحد اویسی نے ایسے وقت رکھا جب پولیس ایکشن کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، مسلمانوں کی جائیدادیں لوٹ لی گئی تھیں، مسلمانوں کی عصمتیں لوٹی گئی، مسلمان ڈر اور خوف کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے مسلمانوں کے حق کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے مسائل کے لیے آواز اٹھائی، عوام کے درمیان رہتے ہوئے عوام کے مسائل حل کرنے کے کام کی۔ عبدالواحد اویسی کے انتقال کے بعد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے پارٹی کی ذمہ داری سنبھالی، بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لیا، اس کے بعد اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا، پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیا، دارالسلام میں روزانہ بیٹھنا، عوام کے مسائل سننا، ان مسائل کو حل کرنا۔ اس کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے صدارت سنبھالی اور دیش کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی ہوا، اسد الدین اویسی کی آواز سب سے پہلے اٹھتی۔ بھارت دیش میں بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے گئے قانون کے محافظ بن کر قانونی طور پر مسلمانوں، دلتوں، پچھڑے طبقے کی آواز اٹھانے کا کام اسد الدین اویسی کر رہے۔ صدر مجلس ظہیر آباد محمد اطہر احمد نے حلقہ اسمبلی ظہیر آباد کے عوام سے اپیل کی کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کریں۔ مجلس ہر مذہب کے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے اور مجلس سے جڑ کر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ اس موقع پر رکن شورا محی الدین غوری، سابقہ نائب صدر نشین بلدیہ عظمت پاشا، معتمد شیخ رفیع، شریک معتمرین عامر بن عبداللہ، شیخ الیاس، مختلف وارڈوں کے صدور سید محسن، شیخ صدام کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حلقہ اسمبلی ظہیر آباد میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی 66ویں یوم تاسیس کا پرچم کشائی انجام دی گئی اور مجلس اتحاد المسلمین کا یہ جو 66ویں یوم تاسیس ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ ظہیر آباد میں منایا گیا۔ آج ہم جب پورے بھارت دیش کے اندر دیکھتے ہیں تو پورے مسلمانوں کی نظر، دلتوں کی نظر اور پچھڑے طبقات کی نظر جو ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف جاتی ہے، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کی جو 67 سال تکمیل ہوئے ہیں وہ کئی قربانیوں کے بعد یہاں تک مجلس اتحاد المسلمین پہنچی ہے۔ جب بھارت کے اندر جب بھارت کی آزادی ہوئی تو آزادی کے بعد پولیس ایکشن کے نام پر مسلمانوں کی املاک کو لوٹ لی گئی تھیں، عصمتیں لوٹی گئی تھیں اور کئی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ ایسے پرآشوب دور میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا 1957 میں ہمارے مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد سالار ملت سلطان صلاح الدین علیہ الرحمہ فخر ملت عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ کے انتقال کے بعد جب قیادت سنبھالی، مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت جب سنبھالی تو انہوں نے ایک پلاننگ کرتے ہوئے دور اندیشی کے ذریعے سب سے پہلے بلدی انتخابات لڑا۔ وہ 2 مرتبہ رکن بلدیہ بنے، اس کے بعد 5 مرتبہ رکن اسمبلی بنے، 6 مرتبہ رکن پارلیمنٹ بنے اور آپ کے حیات میں آپ نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو پہلی مرتبہ حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ منتخب کروایا۔ اس کے بعد اکبر الدین اویسی صاحب کو آپ نے آپ ہی کے حیات میں رکن اسمبلی بنایا اور یہ جو 2 ستون بھارت دیش کے اندر مسلمانوں کے 2 مضبوط ستون کے ذریعے جیسا کام کر رہے ہیں وہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کی آواز بن کر مسائل کو حل کرتے ہیں اور جب اسمبلی کی بات آتی ہے تو حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب مسلمانوں کی آواز بن کر اسمبلی کے اندر مسلمانوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ آج عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون عوام کے درمیان رہ کر کام کر رہا ہے، کیونکہ مجلس کی یہی پالیسی ہے
कि आवाम के दरमियान रहते हुए आवाम के मसाइल को हल करना मजलिस की पॉलिसी है, रही है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी। और किसी भी भारत देश के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये आइन नहीं है, ये मकसद नहीं रहा कि आवाम के दरमियान रहे। आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जब मरकज़ी दफ्तर को जाते हैं, दारुस्सलाम को जाते हैं, दारुस्सलाम को देखते हैं तो दारुस्सलाम के अंदर पार्टी के सदर नक़ीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने तमाम रुकन असम्बलीज़ को लेकर, तमाम कानून साज असम्बली को लेकर और कारपोरेटर्स को लेकर आवाम के मसाइल को सुल करने दारुस्सलाम में बैठते हैं। और दारुस्सलाम के दहलीज़ के अंदर कौन आया, कौन सी ज़ात वाला आया, कौन सा मज़हब वाला आया, ये नहीं देखते, उनके मसाइल को हल कर कर दारुस्सलाम के बाहर भेजते हैं। तो ये क़यादत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। तो मैं बिला मज़हब व मिल्लत तमाम लोगों से यही अपील करता हूँ कि आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़िए, क्योंकि आज पार्लियामेंट के अंदर जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं, खाली मुसलमानों की नहीं बल्कि दलितों, पिछड़े हुए तबक़ात और ST BCs के तमाम लोगों के मसाइल के लिए आप आवाज़ उठाते हैं और उन मसाइल को हल करते हैं। और रही बात तेलंगाना असम्बली की, तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब हर मज़हब के लिए नुमाइंदगी करते हैं। तो आइए मजलिस की तरफ आइए, मजलिस में शुमूलियत अख्तियार कीजिए, मजलिस को मजबूत कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। बस इसी अल्फाजों के साथ मैं रुखसत होता हूँ। खुदा असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी।